حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھیں اور موزوں پر مسح کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، میں نے عمدن ایسے کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 308۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں یا ان میں سے ہر کلمہ زمین اور آسمان کے مابین کو بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر ضیاء ہے اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ ہر آدمی صبح کے وقت اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پس وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کو بھر دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 281۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے حتیٰ کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھتے لیکن وہ نیا وضو نہ کرتے۔ البتہ امام ترمذی نے روایت میں انتظار کے بدلے سو جانے کا ذکر کیا ہے کہ وہ عشاء کے وقت بیٹھے سو جاتے حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 317۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درست رہو اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور جان لو کہ نماز بہترین عمل ہے اور وضو کی حفاظت صرف مومن شخص ہی کر سکتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 292۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو شخص چت لیٹ کر سو جائے اس پر وضو کرنا لازم ہے، کیونکہ جب وہ چت لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 318۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک مادہ جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 337۔